السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی مولانا رئیس صاحب آپ حضرات سے درخواست کر رہے تھے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ اردو میں ہی درخواست کر رہے تھے، آپ لوگوں نے ان کی درخواست پہ توجہ نہیں دی۔ سردی کا تھوڑا سا اثر بھی ہو گیا ہے، اور میں مانتا ہوں کہ تھوڑا بھوک اور پیاس کا اثر بھی ہے، لیکن ابھی تو ہمارے سامنے مہینہ رمضان والا آنے والا ہے، اور اللہ کے لیے ہم صبح سے شام تک بھوک اور پیاس پہ صبر کریں گے، اور اس پر ہمیں اجر ملے گا۔ تو ابھی کی آپ کی جو تھوڑی بھوک اور پیاس ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ اور میں بہت لمبی بات انشاءاللہ نہیں کروں گا، ابھی مولانا سے میں پوچھوں گا کہ کتنی دیر کروں، جتنا کہیں گے اتنا کروں گا۔ تو آپ حضرات سے بہت عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ کو سردی سے بھی راحت ملے گی، تھوڑا آگے بڑھ کر بیٹھ جائیں، تھوڑا مل کر بیٹھ جائیں، آ جائیں۔ ماشاءاللہ، واہ واہ، دیکھیے ایسے اردو میں بولا جاتا ہے۔ آئیے، آ جائیے۔ یہ جو سائیڈوں میں بیٹھے یہ آگے نکل کے، کرسی والے کرسی نہیں چھوڑتے کسی بھی حال میں، لیکن تھوڑا سا آپ لوگ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ آگے نکل کے آ جاؤ۔ یہ گلیارہ جو کوریڈور بنایا ہے نا، بیٹا لال شرٹ جو پہنے ہو نا، ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، تم سے کہہ رہے ہیں آ جاؤ، ادھر نکل کے آ جاؤ، آ جاؤ۔ ماشاءاللہ، یہ نیلی کیپ والے بھی آ جائیں، ہاتھ بانے کھڑے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ کالی ٹوپی چشمہ لگائے کھڑے یہ بھی آ جائیں، مفلر لپیٹے ہوئے جو دری نما وہ بھی آ جائیں، آ جاؤ پھر جلدی۔ جتنی جلدی جم کر بیٹھ جاؤ گے انشاءاللہ بات بہت مختصر ہوگی، اور اللہ اور خود بھی پڑھی ہوگی کہ ایک قوم گزری ہے جس نے اللہ کے بندوں پہ بہت ظلم کیا، یہاں تک کہ ایمان والوں کو اتنا ستایا اور انہیں اتنا قتل کیا کہ ان کے سر سے بڑے بڑے مینار بنائے۔ تو یہ قوم تاتاری قوم تھی جس نے اللہ کے بندوں کو، ایمان والوں کو بہت بدنام کیا، اور بدنام کرتے کرتے یہاں تک یہ کہنے لگے کہ جس دن کسی مسلمان کا چہرہ دیکھ لو وہ دن پورا خراب ہو جاتا ہے۔ ایک بادشاہ ان میں سے تھا، اسے شکار پہ جانا تھا، اس نے صبح سے منادی کرا دی کہ آج ہم شکار پہ جائیں گے اور ہمارے رستے پہ کوئی مسلمان نہ آئے۔ اگر ہمارے رستے پہ مسلمان آ گیا اور ہماری آنکھیں اس سے چار ہو گئیں اور ہم نے اس کے چہرے کو دیکھ لیا تو ہمارا شکار برباد ہو جائے گا، اس لیے مسلمانوں کو رستے پہ سے ہٹا دیا گیا۔ اب بڑے جتن سے حشم خدم کے ساتھ اپنے ہتھیاروں، اپنی فوجوں اور اپنے کتوں کے ساتھ وہ شکار کے لیے نکلا، جنگل میں پہنچا، مچان پہ چڑھا، گھات لگا کے بیٹھا۔ اتنے میں وہاں سے ایک عالم دین آ گیا، ایک مسلمان آ گیا جو چہرے سے ہی نظر آ رہا ہے۔ عام انسان تو کبھی کبھی پہچان میں نہیں آتا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جو علماء کرام ہوتے ہیں یا دینی کاموں سے وابستہ ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو وہ ملا جلال الدین کاشغری رحمت اللہ علیہ جب ادھر سے آئے، نورانی چہرہ، سر پہ عمامہ، سنت لباس، تو اسے دیکھ کے سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی مسلمان ہے، اور بہت غصہ ہوا کہ میں نے منادی کرائی، جتن کیا، اور صبح سے میں نے کہا کہ کوئی مسلمان میرے سامنے نہ آئے، اور جب میں نشانہ لگانے والا ہوں اور شکار کرنے والا ہوں میرے سامنے مسلمان آ گیا۔ تو اس نے گالی دینے کے ارادے سے، اس عالم دین مسلمان کی توہین اور تذلیل کرنے کے ارادے سے یہ کہا کہ تو بہتر ہے یا میرے کتے بہتر ہیں۔ وہ عالم دین تھا، علم بھی اور حکمت بھی اللہ نے اسے عطا فرمائی تھی، وہ ہماری طرح تو پہ تڑاق والا اور گالی پہ گولی والا نہیں تھا۔ اس نے بڑا حکیمانہ، عالمانہ جواب دیا کہ اے بادشاہ، جس ایمان اور جس عقیدے پر میں ہوں، اگر اس ایمان اور اس عقیدے پہ میں دنیا سے گیا میں تیرے کتوں سے بہتر ہوں، اور اگر بغیر ایمان اور عقیدے کے دنیا سے چلا گیا تو تیرے کتے مجھ سے بہتر ہیں۔ بادشاہ نے کہا مجھے کیسے خبر ہوگی کہ تو کس حال میں مرا؟ کہا کہ میں مروں گا تو تجھے خبر کرا دوں گا۔ بادشاہ نے کہا چلو اچھا اپنے رستے جاؤ۔
وہ گیا، اس کا موت کا زمانہ آیا، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور یہ کہا کہ بیٹا میں آج تو کلمہ پڑھ رہا ہوں، اسی حالت میں مر جاؤں، فلاں بادشاہ کو ضرور خبر کر دینا کہ میں اس کے کتوں سے بہتر ہوں۔ انتقال ہوا، بیٹے نے تجہیز و تکفین کی اور بادشاہ کے پاس پہنچا اور اسے خبر دی کہ میرے والد صاحب آپ کو یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے پہ دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ کے کتوں سے بہتر ہیں۔ بادشاہ کے دل پہ ایک چوٹ لگی، اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور اس سے یہ کہا کہ کیا تمہیں یاد ہے وہ شکار کا واقعہ اور وہاں ایک عالم کا ملنا اور اس کا عجیب جواب دینا؟ کہاں بادشاہ سلامت یاد ہے۔ کہتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا آیا ہے بس یہ خبر کرنے کہ وہ اپنے ایمان پہ مرا، اپنے عقیدے پہ دنیا سے گیا۔ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ مسلمانوں کے دین کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ مجھے جان کی امان دیں تو میں عرض کروں کہ جب آپ اپنی خوابگاہ میں اس روز آ کے سو گئے، میں اس شخص کے پیچھے پیچھے گیا، اگلی منزل پہ ملا، میں نے اس سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا، مجھے اس کا دین پسند آیا، میں مسلمان ہو گیا اور کئی سالوں سے اپنے اسلام کو چھپا کر آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اب جا کر ہماری رعایا کے سامنے اعلان کر دو کہ آج سے ہم بھی مسلمان ہیں۔ جب ایک شخص نے وہ تاتاری قوم پھر پوری مسلمان ہوئی اور پھر ان کی اولادوں کے اندر مغل بھی پیدا ہوئے جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے۔ ہاں اسی کو شاعر کہتا ہے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ جب مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنی حیثیت کو سمجھتا ہے، اپنے ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے، وہ خود کو پہچانتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے اور بحیثیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیارے نبی کی امت ہونے کے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اگر اتنا ہی ہم نے جان لیا اور سمجھ لیا، نہ صرف ہمارا بیڑا پار لگے گا، ہمارے ذریعے سے نہ جانے دنیا کے کتنے انسانوں کی نیا پار ہو جائے گی۔ لیکن آج مسلمان بحیثیت محمد مصطفیٰ کی امت ہونے کے بھی خود کو نہیں پہچان پا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا کردار آج کہاں نظر آتا ہے؟ میرے نبی نے تو فرمایا کہ میری بعثت کے مقاصد میں سے یہ ہے بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی جی آپ بہت اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ تو میرے آقا کو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نبی جی ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، نہ صرف جانداروں کے لیے، یہاں تک کہ بے جان چیزوں کے لیے، جانداروں میں نہ صرف انسانوں کے لیے، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے، اور انسانوں میں نہ صرف مسلموں کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی، اور نہ صرف اپنوں کے لیے بلکہ پرایوں کے لیے بھی، سب کے لیے آپ رحمت بن کر آئے۔ ایک صاحب وضو کر رہے ہیں اور پانی خوب بہا رہے ہیں چھپا چھپ، اور اللہ کے نبی تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ما ھذا الاسراف، یہ کیسی فضول خرچی کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے افی الوضوء اسراف، نبی جی کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ وضو تو دین کا کام ہے، نماز کی شرط ہے، نماز کے لیے کیا جاتا ہے، کیا اس کو بھی زیادہ استعمال کروں گا وضو میں پانی تو کیا زیادہ اسراف، فضول خرچی یہ اسراف ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، کہ اگر تم بہتی ندی پر بیٹھ کر بھی وضو کر رہے ہو اور پانی زیادہ استعمال کر رہے ہو تو اللہ کو یہ ناپسند ہے، یہ فضول خرچی ہے، یہ اسراف ہے۔ سبحان اللہ، میرا نبی تو ایسی رحمت بن کر آیا کہ پانی کے ساتھ بھی کوئی مس بیہیو کرے اور پانی کا کوئی مس یوز کرے تو وہ اسے ناپسند کرتا ہے، اور اگر اللہ کی مخلوق جاندار ہو تو کیا کہنے؟ فرمایا اے لوگو، بنی اسرائیل کی ایک عورت نے بلی پالی اور اسے باندھ دیا یا بند کر دیا، نہ چھوڑا کہ وہ چوہے کھا کے پیٹ بھرے، نہ خود کھانا دیا، بلی بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر روتے روتے مر گئی۔ روز قیامت اللہ اس عورت کا نہ روزہ دیکھے گا نہ نماز دیکھے گا، بلی کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک بے حیا عورت، گناہگار عورت اپنے گھر جا رہی ہے اور اسے کتا نظر آ جاتا ہے، کلبن یلہس، جو ہانپ رہا ہے، وَيَأْكُلُ الثَّرَى، اور کیچڑ چاٹ رہا ہے، وہ دل
میں کہتی ہے کہ اسے ایسی ہی تو پیاس لگی ہے جیسی مجھے لگتی ہے، کنویں میں اترتی ہے، چمڑے کے موزے میں پانی بھر کے لاتی ہے، کتے کو پلاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ اب ذرا سوچو کہ جب جانوروں کے ساتھ آپ حسن سلوک کا سبق لے کے آئے ہیں تو انسانوں کے کیا کہنے۔ آج امت کے بہت سے لوگ ایک دوسرے پر تو فتووں کی بارش کرتے ہیں کہ یہ ایمان والا نہیں، وہ مسلمان نہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج، یہ منافق، یہ فلاں یہ فلاں۔ کبھی وہ سب سے بڑے مفتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتووں کو بھی سنو۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا رہے۔ اے لوگو، تم اپنے پڑوسیوں کو اپنے گھر میں پکنے والے کھانوں کی خوشبوؤں سے، وہ چلنے والے جلنے والے چولہوں کے دھوئیں سے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور اگر کبھی تم اپنے گھر میں کوئی پکوان بناؤ اور تمہارا دل نہ چاہے کہ تم پڑوسی کیا بھیجو تو تھوڑا سا پانی محمد مصطفیٰ کے نام پر پانی بڑھا دو اور اتنا ہی شوربہ اپنے پڑوسی کیا بھیج دیا کرو۔ ایسے اپنے اور پرائے کا لحاظ کرنے والا نبی، اخلاق والا نبی، کردار والا نبی جس کی ہم امت ہیں۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ایک یہودی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ تو بہت سخی واقع ہوئے ہیں، تم تائی کو لوگ بھول گئے، اب تو محمد مصطفیٰ کے چرچے ہیں، بھوکے آئیں تو کھا کے جائیں، ننگے آئیں تو کپڑے پہنے، پریشان حال آئیں تو ان کے زخموں پر مرہم رکھا جائے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضرورت مند آتے ہیں اور ان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا موقع آئے تو مجھے یاد کرنا، میں مدینے کی منڈی کا سب سے بڑا تاجر ہوں، جتنا آپ گندم اور گیہوں چاہیں گے میں آپ کو دوں گا، اور جب آپ کے پاس قیمت ہو تو آپ ادا کرنا۔ ایک بھوکوں کا قافلہ آیا، اللہ کے نبی نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بلال جاؤ ذرا جا کر دیکھو باڑے میں کیا غلہ ہے۔ حضرت بلال نے آ کے عرض کیا کہ نہیں اللہ کے نبی وہاں تو اتنا غلہ نہیں ہے۔ صحابہ سے دریافت کیا، صحابہ نے کہا ہمارے گھر میں بھی اس زمانے میں غلہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس یہودی کو بلاؤ۔ یہودی آیا، آپ نے اس سے معاملہ طے کیا، اس نے غلہ بھیج دیا اور آپ نے فرما دیا کہ فلاں وقت میں جب کھجور آئے گی تو اس کی فصل سے ہم تیرا قرضہ بے باک کریں گے۔ اور بھوکوں نے کھانا کھایا اور کچا غلہ اپنے تھیلوں میں بھرا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اسکینوں میں بھر کے گرہیں لگائی اور چلے گئے۔ میرے آقا بہت خوش ہوئے۔ اب ایک زمانے کے بعد وہ یہودی آتا ہے اور آ کے دیکھو اس نے کیا گستاخی کی ہے۔ اس نے آ کے اخذ بمجمع ثوب رسول اللہ، آ کے محمد مصطفیٰ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا جو ساتوں آسمانوں اور زمینوں سے محترم گریبان ہے۔ اس گریبان کو آ کے پکڑا اور بدتمیزی کی اور کہا اد حق یا محمد، اے محمد میرا حق ادا کرو، یا بنی ہاشم انتم لذو مطل، اے ہاشم کی اولادوں تم بہت ٹال مٹول کرنے والے ہو۔ وہ آپ کو سخت و سست بک رہا ہے اور آپ شرافت سے اور محبت سے، وقار سے، سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر موجود تھے اور عمر تو عمر ہیں، کہنے لگے اگر اللہ کے نبی کی موجودگی کا خیال نہ ہوتا میں تیری گردن اڑا دیتا۔ آپ چونکے اور آپ غصہ ہوئے اور آپ نے فرمایا وغیر ذالک یا عمر، اے عمر مجھے تم سے اس کے علاوہ کی امید ہے، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ میرا اس کا معاملہ کیا ہے۔ تو مجھ سے کہو کہ اے فلاں جب قرض دیا کرو تو نرمی سے وصولی کیا کرو، اور تم مجھ سے کہو کہ نبی جی جب قرض لیا کریں تو وقت پہ ادا کیا کریں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے تاجر سنو، تم وقت سے پہلے آ گئے ہو، ذرا کھاتا نکالو، ذرا حساب نکالو، دیکھو جو دن طے ہوا تھا اس میں ابھی 3 روز باقی ہیں، تم جلدی آ گئے ہو، لیکن ہمارے پاس باڑے میں کھجوریں آ چکی ہیں اور ہمیں کوئی شوق نہیں کہ ہم تمہارے قرضدار رہیں، جاؤ اپنا قرضہ بے باک کرو۔ حضرت عمر کو اللہ کے نبی ایک طرف لے گئے اور حساب سمجھایا کہ تم بہت اسے ڈانٹ رہے تھے، اب اپنے ہاتھوں سے اس کی کھجوریں اسے دو۔ حضرت عمر بوجھل قدموں سے باڑے کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر 25 پیپے کھجور دینا تھی، جب 25 پیپے کے 25 بورے بنا چکے، جب 26واں پیپا ڈالا اس نے کہا عمر بس میرے تو 26 ہیں، مجھے تم 25 ہے 26 کیوں دیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے آقا نے مجھ سے یہ کہا کہ تم نے اسے ڈانٹا، اس کا دل ٹوٹا، اسے برا لگا، اس کے بدلے میں 1 پیپا کھجور زیادہ دینا۔ تو اس نے کہا اے عمر کیا تم مجھے جانتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ
نہیں میں نہیں جانتا، اور اس لہجے میں گیا کہ گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ ایسا بدتمیز انسان جسے ادب نہیں ہے کہ قوم کے سردار سے کیسے بات کی جاتی ہے، جس نے وقت کے نبی کے ساتھ گستاخی کا کام کیا، ایسے انسان سے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے کہا عمر جلدی نہ کرو، میں ہوں زید ابن ثنا۔ حضرت عمر کی آنکھیں پھٹ گئی، کہنے لگے تو زید ابن ثنا جو یہودیوں کا بڑا عالم ہے؟ کہا ہاں میں یہودیوں کا بڑا عالم ہوں، میں نے توریت میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھی ہیں، علامتیں پڑھی ہیں، اور ہر نشانی ان میں موجود ہے، لیکن ایک بات وہاں بڑی عجیب لکھی ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی برائی سے پیش آتا ہے یا اچھائی سے جواب دیتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، یہ وقار سے سنجیدگی سے پیش آتے ہیں، اور یہ بات بہت مشکل ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے اسے چیک کرنے کے لیے منصوبہ بنایا کہ میں انہیں ابھر کر قرض دیتا ہوں، وصولی کا وقت آئے گا تو میں ان کے ساتھ بدتمیزی کروں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں، اور میں نے دیکھ لیا۔ اب جاؤ اور جا کے اعلان کر دو مدینے کے چوراہوں پر اور مدینے کی چوپالوں پر اور مدینے کے بازاروں میں کہ آج سے زید ابن ثنا جو منڈی کا بڑا تاجر ہے، زید ابن ثنا جو یہودیوں کا بڑا عالم ہے، آج سے محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہے کہ اخلاق سے جیتا کرتے ہیں، احسان سے مارا کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ زندگی ہمیں عطا کر کے گئے ہیں۔ ابھی اس تفصیل میں جانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ کیسے آپ نے، ذرا بس اس پہ غور کر لو کہ یہ دنیا جس کو میرے آقا نے بکری کے سڑے ہوئے مرے ہوئے بدبودار بچے سے زیادہ نجس اور ناپاک کہا، جس دنیا کے بارے میں فرمایا لو تساوی هذه الدنيا عند الله جناح بعوضہ ما سقى منها کافرا، کہ اگر اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ اپنے نافرمان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ یہ دنیا کا نظام اور اس میں رہنے والے سوٹ بوٹ والے اور بڑے پارلیامنٹس والے اور بڑی گلیمرس کنٹریز والے لوگ جو اپنی شان و شوکت پہ اتراتے ہیں اور ہماری آنکھیں انہیں دیکھ کر چوندیا جاتی ہیں اور عقلیں چوک جاتی ہیں، ان کے نظام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کبیت العنکبوت، وہ تو مکڑی کا جالا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے رہنے کے جتنے ٹھکانے ہوتے ہیں، گھر گھروندے آشیانے ہوتے ہیں، بل سوراخ اور گھونسلے ہوتے ہیں، ان میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ جو دنیا کا نظام مکڑی کے جالے سے زیادہ ناتواں اور کمزور ہے، مچھر کے پر سے زیادہ بے وقت اور بے قیمت ہے، اور مرے ہوئے مردار جانور سے زیادہ نجس اور ناپاک ہے، ایسی گندی دنیا میں اللہ کا سب سے پیارا محبوب آیا۔ یہ ہے نا عجیب بات، گلی میں کیچڑ ہو ماں بچے کو نہیں جانے دیتی، اگر کسی جگہ دنگا فساد ہو اپنے دوستوں کو ہم نہیں جانے دیتے، اور اللہ اپنے سب سے محبوب بندے کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، اور ایک دن کے لیے نہیں، 3 دن کے لیے نہیں، مہینہ بھر کے لیے نہیں، 40 دن کے لیے نہیں، 4 مہینے کے لیے نہیں، پورے 63 سال تک جا کے تمہیں وہاں رہنا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ امت نبی کی سیرت کا مطالعہ کرے، نبی کی سیرت پڑھے، سیرت کا ہر صفحہ، صفحے کا ہر پیرا، پیرا کی ہر سطر، سطر کا ہر لفظ، لفظ کا ہر حرف، یہاں تک کہ بین السطور میں جو مفہوم ہے اس کو سمجھے اور ان اصولوں کا نفاذ اپنی زندگی میں کرے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فَاتَّبِعُونِي، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور محبت بھی وہ والی کرے گا یغفر لکم ذنوبکم، جس میں گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ وہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ گھر میں 2-4 بچے ہوتے ہیں، ان میں ایک سب سے چھوٹا ہوتا ہے، اور باپ اس سے محبت کرتا ہے اور محبت میں وہ بگڑ جاتا ہے، صبح سے شام تک شرارتوں کے ریکارڈ توڑتا ہے، کبھی پڑوسی کی کار کا شیشہ پھوڑا، کبھی کسی کی سائیکل پنچر کی، کبھی گھر کا کوئی سامان توڑا، کبھی کچھ کیا کبھی کچھ کیا، صبح سے شام تک بھائی بہن دھمکی دیتے ہیں ابا آئیں گے تو شکایت ہوگی، ماں بھی کہتی ہے تیرا باپ آئے گا تو تیری شکایت ہوگی، باپ آ گیا، اب پٹارا کھولا جاتا ہے کہ آپ کے شہزادے نے آج یہ کارنامے کیے ہیں، باپ بلاتا ہے، حاضری ہوتی ہے، آ جاؤ، آگے کھڑا ہو گیا، دنیا کا سب سے معصوم بچہ بن کے کھڑا ہو گیا، اب باپ غصے میں ڈنڈی منگاتا ہے، ڈنڈی لے کر آؤ، کہتے ہاتھ پھیلاؤ، پھیلا دیا، اور اس نے سر کے اوپر ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے، اندر سے ایک محبت کا جذبہ انگڑائی لیتا ہے اور لاڑ ٹپکتا ہے، محبت امڑتی ہے، وہ بچے کو مارنے کو جی نہیں چاہتا، تو کہتا ہے دیکھ کل اگر تو نے ایسا کرا تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، اور 10 سال گزر گئے، مارنے کی نوبت نہیں ہے،
ایک وہ محبت ہوتی ہے جس میں گناہ معاف کر دیے جاتے، غلطیاں معاف کر دی جاتی. اللہ اپنی محبت میں مجبور نہیں ہوتا، لیکن آداب محبت کا لحاظ کرتا ہے کہ تم دنیا میں اپنے محبوب کی غلطیوں کو معاف کرتے تھے، تم میرے محبوب جیسے بن کے آئے ہو، آج میں تمہاری غلطیوں کو معاف کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے. ایک ایک سنت دل سے لگانے کے قابل ہے، جی سے لگانے کے قابل ہے. من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. میرے آقا نے فرمایا کہ میری سنتوں میں سے کوئی ایک سنت اگر تم نے امت کے بگاڑ کے وقت زندہ کی، اللہ تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب نصیب فرمائے. ایک صحابی رسول ایک جماعت میں یمن کے دربار میں دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کوانٹٹی ہے، کوالٹی ہے، بھات بھات کے رنگ رنگ کھانے ہیں. ان کے ہاتھ سے ایک نوالا چھوٹ کے گرا. وہ سنت ہے ماشاءاللہ، مکتب کی بچیاں اس سنت کو جانتی ہیں کہ وہ لقمہ گرا، اسے دسترخوان سے اٹھاؤ اور اگر کچھ لگ گیا ہے اس میں اسے صاف کرو، کھا لو، یہ سنت ہے. تو وہ اسے کھانے لگے. تو ایک صاحب نے کونی ماری. مطلب یہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ سنتریوں، منتریوں، وزیروں، ایم ایل ایز، ایم پیز کا دربار ہے اور یہاں ایک نوالا گر گیا اٹھا کے کھا رہے ہو. ارے اسے چھوڑ دو. تو ابھی تو خاموشی سے کھا رہے تھے، اب غصہ آ گیا، مجمع میں کھڑے ہو گئے اور چیخ کر کہا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دو. آج ان بے وقوفوں کی وجہ سے امت کے نوجوانوں نے سنتوں کو چھوڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حسین ترین داڑھی جو آپ کے مبارک سینے پر پھیلی رہتی تھی، آج بعض مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی. دنیا کا کوئی ایرا غیرہ ایکٹر اگر اپنی تھوڑی پر ایک مکھی بٹھا کر آ جائے تو نوجوان اس کو کاپی کرنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی کی وہ سنت جس میں آپ نے فرمایا کہ اپنی پائجاموں کو اوپر کرو، ٹخنوں سے اوپر کرو، سمجھ میں نہیں آئی. دنیا کا کوئی ایرا غیرہ ایکٹر اگر کیپری پہن کے آ گیا، نوجوان صبح کیپری پہنے نظر آتے ہیں. بتاؤ کس کے ساتھ چلنا ہے؟ اللہ کے رسول کے ہاتھ سے جام کوثر پینا ہے. آج عمر اور ابو بکر اور عثمان و علی کے ساتھ جنت میں داخل ہونا ہے. یا اللہ معاف فرمائے کہ ان کے ساتھ جانا ہے جن کے بارے میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ اس کا حشر انہی کے ساتھ کرے گا. حضرت عمر بیت المقدس جا رہے تھے، چابی لینا تھی. بیت المقدس فتح ہوا تھا اور بیت المقدس کے رہنے والوں نے شرط رکھی تھی کہ خلیفہ کے ہاتھ میں چابی دیں گے. حضرت عمر کے جو 7 خادم تھے انہوں نے دیکھا کہ خلیفہ کا کرتا پھٹا ہے، پیبند لگے ہیں، تو کہنے لگے کہ خلیفہ محترم میرے پاس ایک کرتا ہے، کسی بادشاہ کا ہے، مال غنیمت میں مجھے مل گیا، وہ میرے پاس رکھا ہے، آپ کا کرتا پھٹا ہے اور جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں کے لوگ کپڑے لتے کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. آپ ایسا کیجئے نا، آپ میرا کرتا تھوڑی دیر کے لیے پہن لیجئے اور جب وہاں پہ چابی مل جائے گی اور ساری رسوم ادا ہو جائیں گی پھر آپ اپنا کرتا واپس پہن لینا. حضرت عمر کی آنکھیں غصے میں لال ہو گئی، انگارہ ہو گئی، چہرہ تمتما گیا اور کہنے لگے اے فلاں، ہم ذلیل تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی، اگر اب اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے میں عزت کو تلاش کریں گے اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کر دے. کیا حال تھا ملک عرب کا میرے آقا کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے؟ کیا حال تھا؟ آپس میں جنگیں کرتے تھے. ایک صاحب کے اونٹ نے دوسرے صاحب کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا، جنگ شروع ہو گئی. کتنے سال چلی؟ 40 سال تک جنگ بسوس. 40 سال تک ایک دوسرے کی سردھڑ کی بازیاں لگائیں صرف اس لیے کہ اونٹ نے پہلے پانی پی لیا. اب جب محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، اب میدان جنگ میں پڑے ہیں، جانکنی کا عالم ہے اور مرنے والا ایسا پیاسا ہوتا ہے کہ سمندر مل جائے تو پیاس نہ بجھے. ایسی شدید پیاس میں کسی نے پانی پیش کر دیا، لو پی لو. پڑوس میں سے آواز آئی پانی، کہا میرے بھائی کو پہلے پلا دو. اس کے پاس گئے تو تیسرے کے پاس سے آواز آئی، دوسرا کہتا ہے تیسرے کو پلا دو. تیسرے کے پاس گئے تو وہ شہید ہو چکے، دوسرے کے پاس آئے جاں بحق ہو گئے، پہلے کے پاس آئے انتقال ہو گیا. کل تک تم اونٹوں کے لیے ایک دوسرے کی جانیں لیتے تھے اور آج اپنے بھائی سے پہلے پانی نہیں پی رہے، پیاسے جان دے ڈالی. کل تک کیا تھے اور آج کیا ہو گئے؟ ایک زمانہ تھا کہ بچیوں کو زندہ دفناتے تھے، جب گھر میں خوشخبری ہو تو تیار
تیاری ہو رہی ہے، لڈو لاؤ، مٹھائی لاؤ، گلگلی لاؤ، پالنا لاؤ، ہاں، اور ایک تیاری اور کرو، لڑکا ہو تو یہ ساری تیاری، اور لڑکی ہو تو جنگل میں گڑھا کھود دو، جیسے ہی لڑکی پیدا ہو پچھلے دروازے سے روانہ کر دو، اسے زندہ دفنا دو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ کل اپنی عدالت میں اس بچی کو کھڑا کرے گا اور پوچھے گا اے بچی یہ بتا تجھے کس جرم کی وجہ سے زندہ دفنا دیا گیا تھا۔ ملک عرب کے اندر بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا، ہمارے ملک کے اندر چتا پہ بٹھا کے جلایا جاتا، اور یونان کے ارسطو اور افلاطون اتنے بڑے بڑے فلسفی عورت کو جانوروں کی کیٹیگری میں رکھتے، لیکن میرے آقا آئے اور انہوں نے بشارت سنائی، اے لوگوں اگر تمہارے گھر کے اندر ایک بیٹی ہو، اس کی صحیح تربیت کر دی، پرورش کر دی، جنت واجب ہو گئی۔ اگر وہ عورت تمہارے گھر میں بہن کی شکل میں ہو، اس کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرو گے، جہاد کا ثواب ملے گا، اس بھاگ دوڑ میں مر جاؤ گے، شہادت کی موت مرو گے۔ اور وہ عورت اگر تمہارے گھر میں بیوی کی شکل میں ہے، قرآن گویا ہوتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ اور اگر وہ عورت تمہارے گھر میں ماں کی شکل میں ہے تو کیا کہنے، اس سے بڑا تو عام انسانوں میں کوئی مرتبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جنت الفردوس کا راستہ آسمانوں سے ہو کے نہیں جاتا، ماں کے قدموں کے تلے ہو کر جاتا ہے۔ آج کہتے ہیں نا کہ عورت کو اسلام نے کیا عزت دی، بتاؤ ان کو بے وقوفوں کو کہ عورت کے قدموں کو اللہ نے جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ بنا دیا۔ یہ جو پردہ ہے یہ کوئی بیڑی نہیں ہے، یہ کوئی قید نہیں ہے، اصول ہے۔ ہر قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے، میں اپنی آخری بات کر رہا ہوں، آپ نہ گھبرائیں، ہر قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ آپ کا بہت ہی لنگوٹیا یار ہے، یہ ہمارے فاروق بھائی بیٹھے ہوئے، ہمارے کلاس کے مدرسے کے ساتھی، یہ آٹا چکی میں سے دن بھر انہوں نے پیسے کمائے اور پھر اپنے گھر گئے اور پیسے گن رہے ہیں۔ اگر قاری رئیس صاحب پہنچ جائیں گے تو حالانکہ پکے دوست ہیں، ساتھ پڑھیں، لیکن یہ جلدی سے پیسوں کو ایسے فولڈ کریں گے تکیے کے لیے سرکار قیمتی چیز کو چھپایا جائے۔ ماں بہنیں تقریب میں سے آتی ہیں، ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹا یہ ہار اتار دو، باکس میں رکھ دو، لاکر میں رکھ دو، تالا لگاؤ، الماری میں بھی تالا، دو دو چابیوں میں تالوں میں اس سونے کے ہار کو رکھا جا رہا ہے۔ ہیرے جواہرات سینٹر ٹیبل پہ نہیں سجائے جا رہے، کیوں؟ قیمتی ہیں، چھپایا جائے گا۔ کنکر، پتھر، گوبر، چپل، جوتے گھر کے باہر پڑے، تو اللہ نے عورت کو قیمتی بنایا ہے، اس لیے اللہ نے چھپایا ہے۔ بتاؤ سال بھر میں کتنی راتیں؟ 365 راتیں ہیں، صرف لیلۃ القدر کو چھپایا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے میں ہزاروں ساعتیں ہیں، لیلۃ الاجابہ کو، قبولیت کی گھڑی کو اللہ نے چھپا دیا۔ دنیا میں کتنی کتابیں ہیں لیکن قرآن کو ہی بس جزدان میں رکھا جاتا ہے۔ دنیا میں کتنے گھر ہیں لیکن صرف بیت اللہ پہ غلاف ڈالا جاتا ہے۔ ارے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اللہ خود چھپا بیٹھا ہے کہ ناپاک نظروں کو نظر نہیں آؤں گا، پہلے پاک ہو کر آؤ، روح پاک، جسم پاک، عمل پاک، اخلاق پاک، ڈبل فلٹر ہو کر آؤ گے، پیوریفائی ہو کر آؤ گے، پھر آخر میں اپنا دیدار کراؤں گا، ایسے ہر کسی کو نظر نہیں آؤں گا۔ تو اللہ دنیا کی عورت کے بارے میں بھی یہی چاہتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے، کوئی غلط نظر اس پہ پڑ نہ سکے، کیونکہ میری بہنیں موجود ہیں بہت درد سے، بھائی کی حیثیت سے تم یہ سوچ کے گھر جانا کہ ہمارے بھوپال والے بھائی نے ہم سے یہ کہا، اس بھائی والے جذبے سے میں آپ سے کہتا ہوں یقیناً آپ ایسی نہیں ہو، اور جو جلسے میں موجود ہیں وہ بھی ایسی نہیں ہیں، لیکن ان کے آس پاس ضرور ایسی عورتیں ہوں گی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ بات میری بہنیں اور یہ بچیاں بہت غور سے سن لیں، ایک بات ہے کہ اللہ کے نبی نے آخری زمانے کے کچھ فتنے بتائے ہیں، آخری زمانے کے فتنے، تو کوئی تو وہ ہے جو ان فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا، تو بتاؤ کیا وہ بد نصیب نہیں ہے؟ بتاؤ، ارے ہندی میں ہی تو کر رہا ہوں بیان، ہے نہیں بد نصیب؟ جو فتنے میں مبتلا ہو جائے وہ بد نصیب ہے، لیکن جو خود فتنہ بن جائے وہ کتنا بڑا بد نصیب۔ ایک تو ہے دجال کے فتنے میں کوئی پھنس جائے تو وہ بد نصیب، اور کوئی خود ہی دجال بن جائے تو بتاؤ وہ کتنا بڑا بد نصیب۔ اللہ کے نبی نے آخری زمانے کے فتنوں میں سے ایک فتنہ بتایا، کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ کچھ عورتیں پردہ کر کے بے پردہ ہوں گی۔ میں ادب، کیونکہ بہنیں موجود ہیں اس لیے ادب میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ اور مزید سخت ہیں۔ آپ نے فرمایا کپڑے پہن کے بھی بے پردہ ہوں گے،
اور ان میں سے بعضی ایسی ہوں گی جو خود دوسروں کی طرف مائل ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ مجھے پورا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس مجمع میں ایک بھی عورت ایسی نہیں ہے، لیکن ضرور ان عورتوں نے ان عورتوں کو دیکھا ہوگا جن کا عمل یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تو میک اپ کریں گی، اس کے بعد موبائل کے اوپر فلٹر لگائیں گی۔ تم مت ہنسو، لڑکوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ پہلے جو ہے میک اپ کریں گی اور پھر اس کے بعد موبائل پہ فلٹر لگایا اور ایک خوبصورت سا فوٹو کھینچا اور اس کے بعد اسے موبائل پہ ڈال دیا۔ اب ان کی کیا چاہت ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں، ہے کہ نہیں؟ لائک پہ لائک آئیں، 10 آ گئے، 15 آ گئے، 20 آ گئے، 50 خوش ہو رہی ہیں، لائک آ رہے ہیں۔ کون دیکھ رہا ہے؟ بھائی نے دیکھا، تھوڑا اندر ناراض ہوا، لیکن کیا کہے، وہ تو خود بھی فوٹو اپنے جانے کہاں ڈالتا ہے، لے چھپے۔ باپ نے دیکھا، چلو تھوڑا بہت غصہ چنتا کر لیا۔ چچا نے دیکھ لیا، وہ بھی محرم ہے۔ پھر محلے کے اوباش اور بدماش قسم کے لڑکوں کی بھی نظر پڑ رہی ہے۔ پھر جو ہے دوسرے شہروں کے لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں جو عقیدے والے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں جو بے عقیدہ ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں جو انسان ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں جو انسان کی شکل میں جانور ہیں۔ نہ جانے کتنی گندی نگاہوں نے اس فوٹو کو دیکھا اور یہ چاہ رہی ہے کہ لائک بڑھتے جائیں، لائک بڑھتے جائیں، لائک بڑھتے جائیں۔ اور اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا کہ یہ عورت جو یہ چاہے گی کہ غیر محرم اسے پسند کرے، وہ آخری زمانے کا فتنہ ہے۔ اگر یہ عورت اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے فتنے میں مبتلا ہونے کی جگہ خود ہی فتنہ بن گئی تو بتاؤ کتنی بڑی بد نصیب ہے۔ بہت سے لوگ جب قیامت کے میدان میں پہنچیں گے، میرے آقا نے فرمایا میں جامع کوثر لے کے ان کا انتظار کروں گا، وہ میری طرف آئیں گے اور میں پیلوں کو پلاؤں گا، پھر اگلے اور پیچھے سے آئیں گے، میں انہیں پہچان لوں گا کہ میری امت ہے، فرشتے بیچ میں آ جائیں گے، بیریگیٹس لگا دیں گے اور لوہے کی سلاخوں سے ماریں گے، انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی جہنم کی سلاخیں ان کے منہوں پہ ماریں گے اور داغیں گے۔ میں کہوں گا میری امتیں آنے دو، میری امتیں آنے دو، تو وہ کہیں گے اللہ کے نبی آپ کو خبر نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے دین کا کیا حال کیا، وہ دین جس کے لیے آپ کی بیٹیاں سسکی ہیں، وہ دین جس کے لیے آپ کی زینب کو نیزہ پڑا، 7 سال تک زینب تڑپی، 8ویں سال میں شہید ہو گئی، وہ دین جس کی وجہ سے آپ کی چچا کے لاش کے ٹکڑوں کا مسئلہ کیا گیا، ناک کان کاٹ کے ہار بنا کے پہنا گیا، ہاتھ پیر کاٹ کے پھینک دیے گئے، سینہ چیر کے دل نکال کے چبایا گیا، حضرت حمزہ کے پاکیزہ لہو کو احد کی فضاؤں میں اڑایا گیا، 40 گھوڑوں کو حضرت حمزہ کی لاش پہ دوڑایا گیا، وہ دین جس کی وجہ سے آپ کا چاند سا چہرہ زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر پہ چوٹیں لگی، آپ کے پیروں میں کانٹے ڈلے، آپ کے سروں پہ کچرا ڈلا، آپ کو پاگل مجنوں دیوانہ کہا گیا، جس کے لیے آپ نے، آپ کے خاندان نے، آپ کے صحابہ نے قربانی دی تھی اور اس درخت کو ہرا کیا تھا۔ آپ کی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے اس دین کا کیا حشر کیا تھا، بس اس وقت اللہ کے نبی خود فرمائیں گے سحقاً سحقا، انہیں میری نظروں کے سامنے سے ہٹا دو، میری نظروں کے سامنے سے ہٹا دو۔ قیامت کے دن اگر اللہ ناراض ہو جائے، نبی کی سفارش پہ ہو سکتا ہے راضی ہو جائے، جس سے نبی ناراض ہو جائے وہ کہاں جائے؟ دنیا کے اتنے لائک مل گئے، قیامت کے دن ایک ڈس لائک ہے محمد مصطفیٰ کا، اس سے بچ کے کیا کوئی نکل سکتا ہے؟ تو اللہ نے عورت کو چھپایا ہے۔ اس لیے میرے اماں سے ملنے کے لیے گیا، ایک بڑی بھی بیٹھی تھی، عمر 65 سال کے قریب تھی، کہنے لگی بیٹا تم ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے۔ میں نے کہا اماں جان کیا کروں، اے عالم ہو گئے کچھ تو کرو، کیا کروں؟ کہا ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، ہمیں کوئی تعویذ دے دو، ہم بہت پریشان ہیں۔ برقع نہیں پہنتی تھی، پردہ نہیں کرتی تھی، سرکاری نوکر تھی۔ میں نے کہا اماں جان اگر ساری دنیا کے پیر بھی آپ کو تعویذ دے دے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور ناراض ہو گئی کہ ہم پر ایسا کسی نے کیا آسے وہ جادو کر دیا کہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو انسان کی نظر لگ جائے، انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے، اونٹ کو نظر لگ جائے، اونٹ ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی عورت بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان ٹک ٹکی لگا کر اسے دیکھتا ہے، گھورتا ہے۔ جب انسان کی نظر اتنی خطرناک ہے، شیطان کی نظر کتنی خطرناک ہوگی؟ تو کہنے لگی میں کیا کروں؟ میں نے کہا برقع پہن لو۔ کہنے لگی میں بوڑھی ہو گئی، اب شرم آئے گی۔ میں نے کہا آپ دیکھ لو، اب آپ ماشاءاللہ قبر میں پیر لٹک رہے
رہے ورنہ اسی حالت میں چلی جاؤ۔ وہ سمجھ میں آ گئی ان کی، انہوں نے برقع پہن لیا۔ 6 مہینے کے بعد مجھے ملی، بہت دعا دی کہ بیٹا تم نے اگر مجھے برقع نہ پہنایا ہوتا مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ سکون کسے کہتے ہیں، نیند کسے کہتے ہیں۔ اب میں سکون سے سو رہی ہوں، آرام سے رہ رہی ہوں۔ اس کے چند سالوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور اللہ نے خاتمہ بالخیر فرمایا۔ ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور اپنا سارا گھر ایک مسجد کے اندر دے دیا انتقال سے پہلے۔ تو اللہ نے یہ پردہ دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والا عورتوں کو بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک اصول بیان کر دیا کہ لَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْن، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا أَبَدًا، کہ تم جب تک انہیں پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت، بعض روایتوں میں کہا میرے خلفاء کی سنت، اور بعض روایتوں میں کہا میرا صحابہ کا طریقہ۔ تو کل ملا کے اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ اور اس کی ترجمان صحابہ کی زندگیاں اور صحابہ کی زندگیوں کے ترجمان علماء کرام کی بات و نصیحت، یہ تمام وہ چیزیں ہیں اگر ہم اس پر عمل کریں گے اللہ ہمارا بیڑا پار لگائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔